بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں برخوردارو، پارک میں جانے والا ہوں، آپ بھی تشریف لے آئیں۔ موسم A1، صحت A1 کرنی ہے تو پھر آ جاؤ، پھر اللہ کی مہربانی سے آپ تندرست اور توانا ہسپتالوں سے بچ جائیں گے، مسجد کی کرسیوں سے بچ جائیں گے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، الجھنوں سے بچ جاؤ گے۔ روزانہ باقاعدگی سے جو کام کیا جائے اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے اللہ نے کہا ہوا ہے، قائم کرنے کے لیے کہا ہوا ہے باقاعدگی۔ تو اگر صحت کی طرف توجہ دو گے باقاعدگی سے تو پھر اللہ کی مہربانی سے صحت مند رہو گے، اسمارٹ رہو گے۔ تو آ جاؤ پارک میں۔ تو پاکستان کی صحت صحیح رکھنی ہے تو ہمارے بڑے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، صحیح بات ہے۔ ایمانداری سے سب جو مسلمان سن رہے ہیں، ہمارے بڑے مضبوط ہیں کہ کمزور ہیں، جسمانی طور پر بھی اور اسلحے کے زور پر بھی کمزور ہیں۔ کب ہوگی؟ جب ایمانی طاقت آئے گی۔ اسلحے پر بھروسہ کرتے تھے ہمارے پہلے، ایمانی طاقت کو مضبوط کرو۔ اللہ کی مہربانی سے پھر وہ جو 80 لاکھ ہیں نا، وہ آپ کو آنکھیں دکھانا بند کر دیں گے، وگرنہ 200-300 لاشیں روزانہ کی کیسے برداشت کرتی ہو؟ کیسے اس کو آپ نے صبر کیا ہوا ہے؟ امریکہ سے ڈرتے ہو؟ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے نا جس وقت تو امریکہ کی کانپیں ٹانکنی ہیں، پھر ابھی بھی وہ بزدل ہے۔ جانوروں کے ساتھ ہمدردی تو بچوں کے ساتھ ظلم، یہ ہے انسانیت۔ اور اب تو اسرائیل والی عوام بھی جو اٹھ کھڑی ہوئی ہے، وہ بھی خلاف چل رہے ہیں ان کے، کہتے ہیں بچوں پر ظلم، عورتوں پر ظلم مت کرو۔ کون سا معاشرہ، کون سی انسانیت کہتی ہے کہ بچوں کو اور عورتوں پر ظلم کرو؟ ایٹم کو کچھ ہوا لگاؤ، میزائل اس طرف پھینکو، وگرنہ آپ کے اوپر میزائل پڑ جائیں گے۔ کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو؟ آصم منیر صاحب، اس وقت پوری دنیا آپ کی طرف، پاکستان کی طرف دے رہی ہے کہ ایٹم انہوں نے کیا کرنا ہے۔ ظلم، روزانہ کا 200 بندہ شہید ہو رہا اوسطن، بچے پھر عورتیں۔ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو آصم منیر صاحب۔ تو دوستو، جتنی ہماری ذمہ داری ہے وہ تو چیزوں کو بائیکاٹ کرو اور ان کے لیے دعا کرو، یا اللہ فلسطین والوں کی تو ہی مدد کر، یہ تو سو گئے ہوئے ہیں۔ تو چلو دوستو، پارک میں آ جاؤ۔ روزانہ بچوں کی لاشیں دے دے کر دل ڈوبتا جاتا ہے کہ ہمارے بڑوں کو سمجھ کس وقت آنی ہے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔